خوش آمدید ہماری اس خاص نشست میں جہاں ہم حقائق کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تحقیقی گفتگو کا موضوع ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام بحث کا حصہ تو ہے، لیکن اس کا خالص علمی اور قرآن و سنت کی روشنی میں تجزیہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے جادو کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں، جس کے مصنف فضیلت الشیخ واحد بن عبدالسلام بالی ہیں۔ اس نشست کا مقصد اس کثیر الاشاعت کتاب کا مکمل خلاصہ اور تجزیہ پیش کرنا ہے تاکہ سننے والوں کو اس پوشیدہ دنیا کے کام کرنے کے طریقے سمجھ آ سکیں۔ صحیح۔ اس سفر میں ہم جادو کی حقیقت، اس کی مختلف اقسام اور مصنف کی جانب سے پیش کیے گئے علاج کے مخصوص اور مستند طریقوں کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے اس کتاب کے بنیادی مقصد پر بات کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے مصنف نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ دیکھیں، مصنف نے اس کتاب کے مقدمے میں ہی اپنا ہدف بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کی بنیادی وجہ معاشرے میں پھیلے ہوئے وہ نام نہاد عامل، جادوگر اور شبدہ باز ہیں جو علاج کی آڑ میں عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ یہ عناصر محض لوگوں کا پیسہ ہی نہیں لوٹتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی ان کا عقیدہ اور ایمان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کتاب کی شکل میں اصل میں ایک ایسی عملی کوشش کی گئی ہے جس کے ذریعے عوام تک وہ مستند طریقے پہنچائے جائیں جن سے لوگ خود اپنا اور اپنے اہل خانہ کا دفاع کر سکیں۔ یہ صرف علامات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ استحصال کے خلاف ایک شعوری بیداری ہے۔ یہ نکتہ واقعی بہت اہم ہے کہ لا علمی کس طرح کسی بھی انسان کو مالی اور روحانی نقصان کی طرف ڈھکیل سکتی ہے۔ لیکن جب لفظ جادو سامنے آتا ہے تو عام ذہن فوراً کسی مداری کی، ہاتھ کی صفائی یا محض ایک وہم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف ایک نفسیاتی خلل یا چالاکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتاب سحر یعنی جادو کی جو تعریف بیان کرتی ہے وہ اس عام تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مصنف نے اس کی لغوی اور شرعی تعریف میں کیا فرق بیان کیا ہے؟ لغت اور شریعت کے اس فرق کو سمجھنا ہی اس پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے سحر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو۔ اچھا۔ لیکن جب مصنف شریعت کی اصطلاح میں اس کی تشریح کرتے ہیں تو معاملہ ایک ٹھوس اور خطرناک حقیقت بن جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق جادو محض نظر کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مخصوص منتر، جھاڑ پھونک اور گراہیں ہیں جو حقیقتاً اپنا اثر رکھتی ہیں۔ گراہیں یعنی نوٹس؟ جی ہاں، گراہیں۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ عمل دلوں اور جسموں پر باقاعدہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی شدت کا عالم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کی بیماری، موت یا میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بن جائے۔ اور اپنی بات کو وزن دینے کے لیے مصنف نے کتاب کے صفحہ 38 پر ایک انتہائی مشہور واقعے کا حوالہ دیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ایک بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قبیلہ بنو زریق کے ایک شخص لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا تھا۔ اس کا اثر نفسیاتی اور جسمانی سطح پر کچھ یوں ظاہر ہوا کہ آپ کو خیال آتا تھا کہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یعنی ایک شدید نفسیاتی دباؤ۔ ہاں۔ پھر فرشتوں نے خواب میں آ کے آپ کو بتایا کہ جادو دھروان کے کنویں میں ایک کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے خوشے میں رکھا گیا ہے۔ ذرا رکیے، مطلب یہ کوئی صرف خیالی بات نہیں تھی؟ ان مادی چیزوں کو باقاعدہ ایک کنویں کی تہہ میں چھپایا گیا تھا تاکہ اس کا اثر قائم رہے؟ قطعی طور پر یہ ایک مکمل مادی اور طبعی عمل تھا۔ پھر جب ان چیزوں کو وہاں سے نکالا گیا تب جا کر اثر زائل ہوا۔ اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کائنات کی اتنی عظیم ہستی پر اس کا اثر ہو سکتا ہے تو ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی خوفناک بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس سے آگے کتاب میں جادوگروں اور جنات کے گٹھ جوڑ کا جو ذکر ہے وہ اس عمل کی سب سے تاریک حقیقت ہے۔ ہاں، میں اس پر آنا چاہ رہی تھی۔ ایک عام انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ مٹی سے بنا انسان آگ سے بنے جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے اور ان سے کام کیسے لیتا ہے۔ آخر ان کے درمیان معاہدہ کیا ہوتا ہے؟
صفحہ 7 سے 67 تک مصنف نے اس کا گہرا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ محض کوئی روحانی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان اور جادوگر کے درمیان ایک کفریہ معاہدہ ہے۔ اصول بہت سادہ ہے، شیطان کبھی بھی کسی کی مفت میں مدد نہیں کرتا۔ تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ قیمت کفر اور شرک ہے۔ جادوگر کو جنات کی مدد حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام لازماً کرنا پڑتا ہے جو صریح کفر ہو۔ مصنف کا استدلال ہے کہ جادوگر جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان اس کو اتنی ہی طاقت دیتا ہے۔ کیا کتاب میں ان طریقوں کی کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز دی گئی ہیں؟ جی، مصنف نے پوری فہرست بیان کی ہے۔ مثلاً قرآن مجید کو ناپاکی سے لکھنا یا حیض کے خون سے لکھنا، استغفر اللہ۔ یا قرآن کی آیات کو الٹا لکھنا، ستاروں کے نام پر جانور ذبح کرنا اور وہ بھی بنا بسم اللہ پڑھے، یا مربع شکل یعنی اسکوائر بنا کر مخصوص حروف اور آیات کو ٹکڑوں میں لکھنا۔ یہ سب سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ سننے والے ان نشانیوں سے ایک جعلی عامل اور سچے معالج کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ مریض سے اس کی والدہ کا نام پوچھے یا کسی مخصوص رنگ کے جانور کو ذبح کرنے کا کہے تو یہ فیک ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اکثر وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ بالکل، اگر وہ کوئی ایسا تعویذ دے جس میں عجیب و غریب خانے بنے ہوں یا ایسی زبان میں بڑبڑائے جو سمجھ نہ آئے تو وہ یقیناً جعلی عامل ہے۔ سچے معالج کا طریقہ شفاف ہوتا ہے، وہ قرآن اور مسنون دعائیں واضح آواز میں پڑھتا ہے۔ یہ فرق جاننا واقعی بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم کتاب میں بیان کردہ جادو کی فہرست کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی میڈیکل ڈکشنری کو پڑھ رہے ہوں۔ مصنف نے اس کی مختلف اقسام کیسے بیان کی ہیں؟ مصنف نے اسے اثرات کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے صفحہ 89 پر سحر تفریق یعنی جدائی کے جادو کا ذکر ہے۔ اس کا مقصد میاں بیوی یا دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اچانک سے ایک دوسرے کا چہرہ برا لگنے لگنا اور بغیر وجہ کی لڑائیاں ہونا۔ جی، پھر اس کے بعد سحر محبت ہے، جسے تساملہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی کو زبردستی اپنی محبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو بات یہاں سمجھنے والی ہے اور مصنف اس پر زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ عمل شرک ہے، چاہے بیوی اپنے شوہر کے لیے ہی کیوں نہ کروائے، اس کی قطعی اجازت نہیں۔ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور کسی کی آزاد مرضی کو قابو کیا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے علاوہ سحر تخیل ہے، یعنی نظر بندی، جس میں ٹھہری ہوئی چیز چلتی ہوئی اور چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے، جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تھا۔ اچھا، اور وہ جو دماغ پر اثر کرنے والی اقسام ہیں، اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں، جیسے کسی نفسیاتی نظام کو ہیک کرنے جیسا عمل۔ ہاں، یہ مثال بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سحر جنون اور سحر خمول کی اقسام ہیں، جس میں جن انسان کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، انسان گمسم رہتا ہے، اکیلے میں بڑبڑاتا ہے۔ اور ایک قسم سحر امراض ہے، جس میں جن دماغ کی کسی نس کو دبا دیتا ہے، جس سے فالج یا اندھا پن ہو سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اس کی کوئی میڈیکل وجہ سمجھ نہیں آتی، ساری رپورٹس نارمل آتی ہیں۔ اور اسی طرح بندش کا جادو بھی ہے جو میاں بیوی کے تعلقات میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اتنی خوفناک تفصیلات کے بعد اب ہم فوراً امید اور علاج کی طرف آتے ہیں۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ کتاب کیا راستہ دکھاتی ہے؟ مصنف کا سب سے پہلا اور اہم اصول یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مکمل شرعی علاج تجویز کیا ہے، جسے رقیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے عملی نمونے کیا ہے؟ کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس جو کتاب میں ہوں؟ صفحہ 143 پر مصنف نے بیری یعنی سدر کے پتے کا طریقہ بتایا ہے۔ سابز بیری کے 7 پتے لے کر انہیں پیسنا ہے، پھر اس پر آیت الکرسی، سورہ الکافرون، الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی سے غسل کرنا ہے۔ 7 پتے، یہ ڈیٹیل یاد رکھنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ کلونجی کے تیل کا بھی حوالہ ہے۔ جی، صفحہ 148 پر کلونجی کے تیل کا ذکر ہے۔ اس پر مخصوص آیات پڑھ کر جسم پر ملنا ہے، خاص طور پر ماتھے، سینے اور پیٹھ پر۔ اور بچاؤ کے لیے صبح کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت اور مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔
جیسے وہ دعا ہے بسم اللہ وتغفت جنبی۔ بالکل، لیکن یہاں مصنف ایک بہت اہم تاکید کرتے ہیں۔ یہ سب اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک مریض کا اپنا عقیدہ مضبوط نہ ہو۔ یعنی صرف ٹوٹکے کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح کہا، اور علاج کے دوران کسی بھی قسم کے شرک سے پاک ماحول ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے گفتگو کا رخ ایک ایسے موضوع کی طرف موڑتے ہیں جس کا ذکر ہمارے ہر گھر میں ہوتا ہے، نظر بد۔ کیا نظر واقعی پتھر کو پھاڑ سکتی ہے؟ مصنف نے اس پر صفحہ 161 سے آگے بہت مفصل دلائل دیے ہیں۔ وہ سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ نظر نہ لگے۔ اور اس حوالے سے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت ہی واضح ہے نا؟ بہت بااثر واقعہ یہ۔ جب سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے تو عامر بن رابعہ نے ان کی خوبصورت جلد دیکھ کر تعریف کی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سہل وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ عامر بن رابعہ اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور ازار یعنی تہبند کے اندر کا حصہ ایک برتن میں دھوئیں۔ اور پھر وہ پانی ان پر بہا دیا جائے؟ جی، وہ پانی سہل کے پیچھے سے ان پر بہا دیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے بعد وہ فوراً ٹھیک ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ طریقہ کتنا پریکٹیکل ہے اور نتیجہ کتنا فوری۔ عام نظر کے علاج کے لیے بھی کتاب میں ایسی ہی آسان دعائیں ہیں۔ ہاں، مصنف نے بسم اللہ ارقیق جیسی دعائیں اور غسل کا یہی سنت طریقہ بیان کیا ہے عام نظر کے علاج کے لیے۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادو کا علاج کتاب محض لوگوں کو ڈراتی نہیں ہے، بلکہ یہ عملی، آسان اور دین میں ثابت شدہ طریقے بتاتی ہے تاکہ لوگ خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا علاج کر سکیں اور دھوکے بازوں سے محفوظ رہیں۔ جی، میرا بھی یہی تجزیہ ہے۔ یہ کتاب حفاظت کا ایک مکمل عملی راستہ دکھاتی ہے۔ ذہن میں ایک بہت اہم سوال ابھر رہا ہے جو یقیناً سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آج کے اس جدید اور سائنسی دور میں جہاں ہم ہر بیماری کا علاج لیبوریٹری کی رپورٹس میں تلاش کرتے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری بہت سی ان سلجھی نفسیاتی الجھنیں اور جسمانی تکالیف اصل میں انہی اندیکھی قوتوں کا نتیجہ ہوں جنہیں ہم پرانے زمانے کے قصے سمجھ کر نظر انداز کر چکے ہیں؟ اور کیا ہم خود کو، اپنی خوشیوں کو ماشاء اللہ یا تبارک اللہ جیسے چھوٹے سے لفظوں سے محفوظ رکھنے میں بہت بڑی کوتاہی تو نہیں کر رہے؟ سوچئے ضرور۔ اس معلوماتی اور گہری گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ اگلے کسی موضوع پر ملنے کے وعدے کے ساتھ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔